اگر آپ دنیا کا نقشہ بھی دیکھتے ہیں، گلوب دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ پاک نے نیلا ہی بنایا ہوا ہے. دنیا میں پانی ہے، اوپر آسمان ہے، سب کچھ نیلا ہے، اس کی خلقت ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ پھر ہمیں احسان صاحب مل گئے. اللہ کا یہ خاص احسان ہے کہ ہمیں احسان صاحب مل گئے. ملک صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اور بھی بہت سی کوششیں کی. ہم ملک صاحب کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کو ہمارے بزرگ ہیں. پاکستان میں جو بات حق کی ہے وہ کرنے والی ہے. ملک صاحب کے بارے میں ڈفرینٹ ویوز لوگ رکھتے ہیں، لیکن جو حق سچ بات ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ہم سب جیسے، ان کے استاد ملک ریاض صاحب، اور اس میں ہمیں ان سب کے لیے تالیاں بجانی چاہیے. اور مجھے ملک صاحب سے یا ندیم صاحب کو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری ان سے ریسنٹلی ملاقات ہوئی، ان کی کائنڈنس تھی، انہوں نے اپنے گھر پہ ہمیں دعوت دی، اور دعوت دے کے انہوں نے کہا کہ آپ، مجھے پتہ ہے ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو آئی ہے. میں نے کہا سر ویڈیو دوبارہ سن لیں، گالیاں نہیں دیتے ہیں. بہرحال وہ باعث فخر ہیں، فخر پاکستان ہیں. ہم سب نے اگر ڈیولپمنٹ سیکھی ہے تو ملک ریاض صاحب سے سیکھی ہے. اور احسان صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ ان کے شاگرد ہیں. یہ ان کے پہلے ٹاؤن پلانر ہیں، اور جو پچھلے 23 سال سے ان کے ساتھ منسلک ہیں. اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، جس وقت بحریہ سے ان کا سفر جدا ہوا تو اس وقت ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سفر شروع کیا. تو ڈے ون سے جو ہماری پہلی سڑک بھی بنی ہے وہ احسان صاحب نے ڈیزائن کی. نہیں تو یہاں کے پہاڑی سلسلے میں کہاں سے نالا گزارنا ہے، کہاں سے ہم نے برساتی نالے گزارنے ہیں، کہاں سے دریاؤں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ ہماری سمجھ نہیں تھی. میں آرکیٹیکٹ ضرور ہوں، ٹاؤن پلاننگ میرا شعبہ نہیں ہے. ایز اے کنسلٹنٹ ہم جو یہ رہنمائی فرماتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمیں بینگ کا کنسلٹنٹ آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا شعبہ نہیں. تو اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہے کہ جو ان کا 22-23 سال کا تجربہ جو کہ بحریہ میں انہوں نے حاصل کیا، اور بھی دنیا میں. احسان صاحب کو میں نے دیکھا بالکل بھی لالچ نہیں کرتے. ان کو صرف ایک شوق ہے کام کا اور اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا. یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا اور ہمارے ساتھ کام کیا. اور ان کی رہنمائی میں میں یہ سمجھتا ہوں ایک کمال ہے جو ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، وسیم صاحب، ان کی پوری فیملی کر رہی ہے. اور وہ ہے کہ میں اللہ پاک کا ایسا احسان ہے کہ ہم جو یہاں مذاق میں بھی بات کرتے ہیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے. تو میں اکثر ندیم صاحب کو کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم چکوال پہنچ جائیں گے نا، خریداریاں کرتے ہیں. تو ندیم صاحب کہتے ہوتے ہیں آگے سے ساتھ صاحب کو نویں گال کرو، اسی ٹپ گئے ہوئی ہے. اچھا، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے جاؤں، اور بچوں کو جو تھوڑے سے پلاٹ آپ لوگ چھوڑ دیں گے وہ دے جاؤں کہ بیٹا اس پہ بلڈنگ بنانا اور بھیج دینا، ڈیولپمنٹ دوبارہ نہ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ وہ عزت سے رہے، اور اسے یہ جتن جو ہمیں دیکھنے پڑے ہیں اس ملک میں، یا عمران خان صاحب پہ 150-200 پرچے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ہم پہ کرائے تھے. کیوں ندیم صاحب؟ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، وہ حساب برابر کرتا ہے. اللہ پاک، ہم بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، بھگتتے ہیں. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ دبئی بنانے کا خواب. اور ایک کمال ملک ریاض صاحب نے کیا کہ ڈیولپمنٹ سکھائی اس ملک کو. ایک کمال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی عزت دبئی کے جو محمد بن راشد ہیں ان کو دینی چاہیے. ایک مسلمان اٹھا اور اس نے ریت میں ایک شہر کھڑا کیا، اور پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. پوری دنیا کا ٹورزم، پوری دنیا کی ایئر لائنز، پوری دنیا کے ایئرپورٹس تانگ ہیں دبئی سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ آؤٹ آف بزنس کرتے جا رہے ہیں. تو شیخ صاحب کمر کس لیں، کیونکہ یہاں پہ ندیم صاحب نے، نعیم صاحب نے، احسان صاحب نے، ہم نے کمر کس لی ہے کہ ہم نے دبئی سے بڑا شہر بنانا ہے. دبئی 1.5 لاکھ کلومیٹر اسکوائر ہے، ہم انشاءاللہ 2.5 لاکھ کلومیٹر بنائیں گے. کلومیٹر نہیں، سوری 2.5 لاکھ کنال. اور نعیم صاحب آگے اسٹیج پہ تو انہوں نے 5 لاکھ سے نیچے بریک نہیں لگانی. تو یہ 2-4 دبئی اکٹھے کر کے آپ کو انشاءاللہ پیک کر کے دیں گے. اور جو اس میں خاص بات ہے، میں اتنے سارے یہاں افراد موجود ہیں، میں چونکہ آرکیٹیکٹ ہوں، آرکیٹیکچر کی مثال دوں گا کہ اگر میں نے گھر بنانا ہو تو میں کام کرنے والا ٹھیکیدار لے کے آؤں گا، میں کام کرنے والا وینڈر لے کے آؤں گا، میں کام کرنے والا سپلائر لے کے آؤں گا، اینٹوں والے کو پیمنٹ کروں گا، سریے والے کو پیمنٹ کروں گا،
ये कदूस साहब भी मेरे दोस्त बैठे हैं कि क्लास फेल हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में घोड़े बनाए हैं, इन्होंने बनाए हैं, तो इनके लिए मैं बहुत ज़ोरदार तालियां। ये घोड़े आपकी शान है और बहुत सारे घोड़सवारों को खटकते हैं। कैमरा बचाइए यार। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर मैंने घर बनाना है तो मैं वो ठेकेदार और वो तमाम अफराद को मैं चुन के लूँगा और मैं अपने ठेकेदारों के साथ लड़ाइयाँ नहीं करूँगा, उन्हें गालियाँ नहीं दूँगा और गालियाँ देने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट पे नहीं लेके आऊँगा। तो अगर ये मुल्क दुबई बनना है, अगर ये सिंगापुर बनना है, तो यहाँ ये चोर चोर के नारों से और एक दूसरे की पैंटें शलवारें पतलूने खींचने से नहीं बनेगा। ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ना ये इस तरह से खान साहब बना सकेंगे, ना नवाज शरीफ साहब बना सकेंगे, ना आसिफ अली जरदारी साहब बना सकेंगे। इन सबको एक होना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के क़याम से पहले आम माफ़ी दे के किया था। इन सबको आम माफ़ी दे और इनको कहें खुदारा अपना पैसा इस मुल्क में वापस ले आए, ये दुबई ओवरनाइट बन जाएगा। एहसान साहब ने ये कैलकुलेशन की है, वो कहते हैं मलिक रियाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था कि ये जो इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ये रोड है, इसके दोनों तरफ अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएं और हुकूमत बनाने दें तो पाकिस्तान का कर्जा ये इस एक सड़क से उतर सकता है, एक सड़क से, पाकिस्तान की एक सड़क से। और वैसी कई सड़कें हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। हमारी ये खुली ऑफर है कि पूरे पाकिस्तान का पूरा कर्जा हम, नईम साहब की इजाज़त से, उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो कर्जा नहीं उतरेगा भाई। नईम साहब इजाज़त तक कर्जा ला दीजिए पाकिस्तान को, इजाज़त है भाई। तो हम ये ऑफ़र करते हैं कि भाईजान थोड़े दिनों के लिए मुल्क तामीरी मकासद के लिए हमारे हवाले करें, डेवलपर्स के हाथ खोल दें, मलिक रियाज साहब को उस कमेटी का हेड बनाएं, तमाम काम करने वाले डेवलपर्स आप सब जानते हैं कौन है, उनको इकट्ठा करें। इस मुल्क का कर्जा ये डेवलपर कम्युनिटी उतार देगी, वो ना उतारना चाहे ब्लू वर्ल्ड सिटी अकेले उतार देगी इंशाल्लाह। तो दुआ करें हम इस मिशन पे जुड़े और हमें इस मुल्क में कोई हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा। वो पावे इमरान खान साहब को हम तरले ले ले के थक गए। अब इस गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी, नवाज शरीफ साहब से भी, मरियम साहबा से भी, बहुत से लोगों को सुनो की तकलीफ़ है, अगर आप समझते हैं सुनो क्या है, लेकिन हम वो भी हाजिर करते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ मिल जाएं और डेवलपमेंट करें और करने दें। ये सियासत से नहीं होना ये काम। अगर आर्मी चीफ साहब तक ये पैगाम जाए, आप ये मुल्क बनाना चाहते हैं तो जी हम अपना जान माल इज़्ज़त आबरू ये सारी ज़मीन और सारा कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान की इज़्ज़त की खातिर, दुनिया में इस्लाम की इज़्ज़त की खातिर निशावर करने को तैयार है। हमें से किसी ने कदर नहीं ले दी। तो एहसान साहब के लिए भी बहुत बहुत तालियां। ये वो शख्सियत हैं जिनकी रहनुमाई में हम इंशाल्लाह दुबई ज़रूर बनाएंगे। आप सबकी भरपूर तालियां और दुआएं हमें चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।